السلام علیکم ناظرین کس کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ سردار عثمان اور اولف جنگل میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کانتک اوزینوس آتا ہے اور سردار عثمان سے کہتا ہے عثمان بھائی رک جائیں، آپ غلط دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ آگے سے سردار عثمان کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، لیکن آج تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ کانتک اوزینوس مجھے وضاحت کا موقع دیں، آپ کا بیٹا علاؤالدین شہنشاہ کے دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ سردار عثمان تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد ینی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں بالا خاتون سپاہیوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں۔ دشمن ہمارے سرزمین میں گھس آیا ہے، آپ دروازے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ وہ سپاہیوں پہ خوب چیختی چلاتی ہیں، کہتی ہیں مجھے جواب دو، میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ اتنی دیر میں درسن فقی صاحب آ کے بالا خاتون کو کہتے ہیں صبر کریں بالا خاتون، یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جس نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے یقیناً وہی امتحان میں مبتلا کر رہا ہے، آپ فکر مت کریں، ہم علاؤالدین کو ڈھونڈ لیں گے۔ اسی وقت اختمور آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پہیوں کے نشان ملے ہیں، ہمیں فوری ان کا تعاقب کرنا ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں سپاہیوں کو تیار ہو جاؤ، ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ اختمور سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں گھوڑے تیار کرو۔ بالا خاتون درسن فقی صاحب اجازت دیں۔ اس طرف دکھایا جاتا ہے کہ سردار عثمان کانتک اوزینوس سے کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے یہ کیا؟ کانتک اوزینوس وہ جو شہنشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہنشاہ کی بیٹی اوفیلیا۔ کانتک اوزینوس کہتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس نے ان زمینوں میں آپ کو تباہ کرنے کے لیے فرک کو بھیجا ہے۔ وہ ہمارے دشمن ہیں سردار عثمان، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم والی کوئی چیز نہیں ہے، تم ایک طرف ہو اور ہم دوسری طرف ہیں۔ کانتک اوزینوس کہتا ہے آپ نے اس دن قسطنطنیہ کو بچا کر ان کی دشمنی حاصل کی، اگر ہمارے دشمن مشترکہ ہیں تو ہم ایک طرف ہیں عثمان بے۔ سردار عثمان اولف کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں اس کتے کا کیا ہوگا؟ کانتک اوزینوس وہ روم کا سب سے قابل احترام جنگجو اولف ہے۔ کانتک اوزینوس کہتا ہے وہ اوکتم بے کے گاؤں کے قاتل عام کا انتقام لینا چاہتا تھا، یہ ایک غلطی تھی۔ سردار عثمان کانتک اوزینوس اگر میرے بیٹے علاؤالدین کو کچھ ہوا تو میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ کانتک اوزینوس اگر میں ڈرتا تو اتنی چھوٹی فوج لے کے یہاں نہ آتا، مجھے آپ کی دوستی پر یقین ہے، ہم ان شیطانوں کے بنائے گئے تمام منصوبوں کو تباہ کر دیں گے، مجھے یقین ہے۔ سردار عثمان تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کانتک اوزینوس میں پہلے دن سے ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں نے فرک کے ایک آدمیوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، مجھے جو سراغ ملے ہیں وہ مجھے ان زمینوں میں لے آئے ہیں۔ سردار عثمان اگر تمہاری بات میں ایک بھی جھوٹ ہوا تو پھر تمہارا اختتام یقینی ہوگا۔ سردار عثمان کانتک اوزینوس اور اس اولف نے میرے سپاہیوں کو مار ڈالا اور ان پر الزام لگا دیا۔ سردار عثمان انہوں نے میرے بیٹے کو کیوں اغوا کیا؟ کانتک اوزینوس انہوں نے آپ کے بیٹے کو دان کے لیے اغوا کیا ہے، وہ فرک کا بھائی ہے، وہ اوفیلیا کا وفادار خادم ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں شہنشاہ کا محل دکھایا جاتا ہے۔ شہنشاہ میری پیاری بیٹی اوفیلیا نے اس نے میرے لیے ایک بہت ہلکی اور مضبوط زرہ تیار کر رکھی ہے۔ اولف کا ساتھی شہنشاہ سے کہتا ہے آپ کی زرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا شہنشاہ، کانتک اوزینوس نے بھی مجھے اسی لیے آپ کے ساتھ رہنے کو کہا ہے۔ شہنشاہ کانتک اوزینوس کو مجھ سے اتنا پیار کرنا چاہیے جتنا اوفیلیا مجھ سے کرتی ہے۔ شہنشاہ وہ زرہ پہنتا ہے، اسی وقت اس کو وہ سوئی چبھتی ہے اور اسی دوران اوفیلیا کمرے میں آ جاتی ہے۔ شہنشاہ اوفیلیا کے سامنے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اولف کا ساتھی کہتا ہے کہ زرہ پہ زہریلی سوئی لگی ہوئی ہے، اوفیلیا نے شہنشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے، اسے پکڑ لو۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کانتک اوزینوس کے حکم پہ اولف کے سپاہی نے زہر پہ زہریلی سوئی لگائی تھی اور اسے زرہ پہ لگا دیا تھا۔ اولف کا سپاہی دیگر سپاہیوں کو لے کے شہزادی اوفیلیا کا پیچھا کرتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے سردار عثمان کانتک اوزینوس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بچا لوں گا، لیکن اگر اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوا تو؟ کانتک اوزینوس میں کسی چیز کے پیچھے نہیں ہوں۔ کانتک اوزینوس کہتا ہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ سردار عثمان میں ابھی تمہاری بات سنوں گا، لیکن وہ اولف اس نے میرے سپاہیوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس سب کا حساب دے گا۔ اولف کہتا ہے اوکتم کے گاؤں کو تباہ کرنے کا حساب دینے کے بعد میں اپنے بہائے گئے ہر خون کے قطرے کا حساب دوں گا۔ سردار ترگت کہتے ہیں فکر مت کرو اولف، وقت آنے پر تم مجھے حساب دو گے۔
کانتا کوزینوس: عثمان بے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اگلے اقدامات پر بات کر سکتے ہیں۔ سردار عثمان: ہم بات کریں گے، ہم ضرور بات کریں گے، یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کانتا کوزینوس سردار عثمان کے جانے کے بعد کہتا ہے، تم واپس نہیں آؤ گے عثمان۔ اس کے بعد محل میں اوفیلیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سپاہیوں سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور اپنے کمرے میں ایک الماری کے اندر خفیہ راستے میں چلی جاتی ہے۔ اولف کا سپاہی کہتا ہے، دروازہ توڑ ڈالو۔ اس کے کمرے میں گھس کر ہر جگہ تلاش کرتے ہیں لیکن اوفیلیا نظر نہیں آتی۔ کانتا کوزینوس اولف سے کہتا ہے، عثمان نے چارہ لے لیا ہے، اب ہم انتظار کریں گے جب تک کہ وہ قائل نہیں ہو جاتا۔ اولف کانتا کوزینوس پہ کلہاڑا رکھ کر کہتا ہے، اس سے پہلے میں تمہیں مار ڈالوں مجھے ہر شے بتاؤ۔ کانتا کوزینوس اولف سے کہتا ہے، تمہیں تماشا بند کرنا ہوگا۔ اولف: میں منصوبے پر قائم ہوں۔ کانتا کوزینوس ایک خط دکھاتا ہے، کہتا ہے، یہ فرگ نے مجھے بھیجا ہے، اس نے عثمان کے بیٹے علاؤالدین کو اغوا کر لیا ہے۔ کانتا کوزینوس اولف کو کہتا ہے، تم قسطنطنیہ واپس جاؤ۔ اولف: اور تم یہاں پہ ہیرو کے طور پہ رہو گے؟ کانتا کوزینوس: میں نہیں، ہم مل کر رہیں گے، تخت ملنے کے بعد ہم تمام ترکوں کو جہنم واصل کر دیں گے۔ کانتا کوزینوس: میں تمہاری فکر کر رہا ہوں اولف، کیونکہ تم میرے لیے اہم ہو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ بالا خاتون اور تیمور تمام سپاہیوں کے ساتھ پہیوں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں آ جاتے ہیں جہاں سے ان کے سامنے سردار عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ سردار عثمان بالا خاتون سے کہتے ہیں، کیا ہوا؟ بالا خاتون کہتی ہیں، انہوں نے ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے لیکن ہمیں اس کی یہ ٹوپی ملی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم یہاں پہ پہیوں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں میرے سردار۔ سردار عثمان کہتے ہیں، جس نے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا ہے اس کو اس زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سردار عثمان کہتے ہیں، سردار ترگت کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کانتا کوزینوس سچ کہہ رہا تھا سردار۔ سردار عثمان کہتے ہیں، تیمور سردار ترگت کے ساتھ اوکتم بیگ کے قبیلے جاؤ، شہیدوں کو وہاں لے جاؤ اور کچھ سپاہیوں کو کہتے ہیں تم لوگ اس طرف چلے جاؤ۔ سردار عثمان بالا خاتون کو کہتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، چلو۔ وہاں یونی شہر میں فرگ کو اولف کا خفیہ پیغام ملتا ہے۔ فرگ خط پڑھ کر لیو سے کہتی ہے، عثمان علاؤالدین کو تلاش کرنے جا رہا ہے، ہم دان کو زندان سے بچا لیں گے۔ لیو فرگ کو کہتا ہے کہ شہر کے چاروں حصوں میں سپاہی پھیلے ہیں، وہ تمام دکانیں بھی بند کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ والیوم 101 کے ایپیسوڈ 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 13 جلد نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔